اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دے دی۔ بادشاہ سلامت کے حکم کی تعمیل کے لیے ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں کا بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا۔ چنانچہ ان تینوں کو اسی موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم دین، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم دین کو اس تختہ پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ عالم دین کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور وہی زندہ رکھنے پر قادر ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا گیا، پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم دین کے سر پر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ عالم دین کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہاں بھی جیت حق اور انصاف کی ہوگی۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی بھی جان بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفی کی باری تھی۔ اسے جب تختہ دار پر لٹا کر آخری خواہش پوچھی گئی تو کہنے لگا، عالم دین کو نہ خدا نے بچایا اور نہ ہی وکیل کو انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر نیچے نہیں گرتا۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ تھی۔ انہوں نے جب وہ گانٹھ کھول کر رسہ آزاد کیا اور پھر سے رسہ چھوڑا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ سیانے سچ کہتے ہیں، بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔